ڈالر کی ابتدا کیسے ہوئی؟ امریکی ڈالر کی باقاعدہ شروعات امریکی کانٹیننٹل کانگریس نے 8 ستمبر 1786 کو کی۔ البتہ ڈالر کا ماضی 16ویں صدی تک جاتا ہے، جس میں قصبہ باواریا کا نام آتا ہے۔ ڈالر کیسے اتنی بڑی اور تسلیم شدہ کرنسی بنا؟ ڈالر کی قدر کا ماخذ کیا ہے؟ آئیے اس بارے میں جانتے ہیں۔ 1518 میں ڈالر کی ابتدا ہوئی۔ جب کسی سے پوچھا جاتا ہے کہ امریکی ڈالر کا آغاز کہاں سے ہوا تو اکثر اوقات وہ اندازے سے کہتا ہے امریکہ سے، لیکن یہ پورا سچ نہیں ہے۔ بہت سے تاریخ دانوں کے مطابق ڈالر کا آغاز ایک چھوٹے سے قصبے باواریا سے ہوا۔ 1518 میں اس قصبے نے چاندی کے معیاری سکے جاری کرنے کا آغاز کیا۔ چاندی کو قریبی دکانوں سے حاصل کیا گیا تھا اور ان سکوں کا معیاری وزن 29.2 گرام تھا۔ ان سکوں کو تھالر کہا جاتا تھا کیونکہ جرمن میں تھال کے معنی ہے وادی، اور یہ سکے ایک وادی سے بن کر آتے تھے۔ جلد ہی یورپ بھر میں معیاری کرنسی کی اہمیت کو محسوس کیا جانے لگا۔ دوسرے ملکوں نے معیاری تھالر سکے کو کامرس کے لیے اختیار کر لیا۔ مختلف حکومتیں مختلف طرح کی چاندی استعمال کرتی اور اس کی پیداوار کے طریقے بھی مختلف ہوتے، لیکن بنائے جانے والے تمام تھالر ایک جیسے ہوتے۔ یوں یورپ میں تھالر ایک معیار بن گیا۔ اب آپ غور کریں تو تھالر اور ڈالر کی ادائیگی ایک جیسی ہے۔ یوں آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لفظ ڈالر کا ماخذ کیا ہے۔ ہسپانوی مہم جوؤں نے میکسیکو اور دیگر نو آبادیوں میں قیمتی معدنیات دریافت کی۔ انہوں نے انہیں استعمال میں لاتے ہوئے چاندی کے ہسپانوی ڈالر بنانا شروع کر دیے۔ چند ہی سالوں میں چاندی کا ہسپانوی ڈالر براعظم شمالی اور جنوبی امریکہ کی نو آبادیوں میں سب سے عام برتا جانے والا سکہ بن گیا۔ عام ہونے کے باوجود یہ واحد رائج سکہ نہیں تھا۔ پرانی دنیا کے چاندی کے سکے بھی نئی دنیا یعنی پورے شمالی اور جنوبی امریکہ میں رائج تھے۔ اس وقت کاروباری لین دین میں پیچیدگیاں پیدا ہو رہی تھیں، اس لیے امریکہ نے ایک معیاری کرنسی رائج کرنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ جب امریکہ باقاعدہ ملک نہیں بنا تھا، نو آبادیوں کو کسی نہ کسی چیز کو باقاعدہ کرنسی تو بنانا تھا۔ امریکہ میں زر یعنی پیسے کی بنیادوں کو 17ویں صدی کے میساچوسٹس میں تلاش کیا جا سکتا ہے۔ 1690 میں میساچوسٹس بے کالونی نے عسکری اخراجات کے لیے کاغذ کے نوٹ استعمال کرنا شروع کیے۔ اس نظام کی کامیابی کو دیکھتے ہوئے دوسری نو آبادیوں نے جلد اس راہ کو اپنا لیا۔ بالآخر برطانیہ نے نو آبادیوں کی ان ابتدائی کرنسیوں پر پابندی لگا دی۔ 1775 میں جس وقت برطانیہ مخالف جذبات بڑھ رہے تھے، کانٹیننٹل کانگریس نے کانٹیننٹل کرنسی کو باقاعدہ معیار قرار دے دیا۔ تاہم یہ کرنسی زیادہ عرصے تک قائم نہ رہ سکی۔ اس کی مالیاتی بنیادیں مستحکم نہ تھیں اور اس کے نوٹوں کی نقل آسانی سے بن جاتی تھی۔ امریکی انتخاب کے بعد ریاست ہائے متحدہ امریکہ کی کانگریس کو ایک بڑا فیصلہ کرنا تھا کہ نئے بننے والے ملک میں سرکاری کرنسی کیا ہوگی۔ 1785 میں امریکی کانگریس نے یورپی تھالر کو پورے امریکہ میں معیار مان لیا۔ اس مرحلے پر جرمن لفظ تھالر کو انگریزی روپ دیتے ہوئے 1792 کو کوائن ایج ایکٹ کے نام سے امریکی ڈالر کو قومی کرنسی بنانے کی بنیادیں مزید مستحکم کر دیں۔ اس ایکٹ کے نفاذ سے مالیات کا منظم نظام وجود میں آیا، جس میں سونے، چاندی اور کانسی کو برتا گیا۔ یو ایس ڈالر پوری دنیا میں استعمال ہونے والا اصل تھالر کی نسبت قدرے ہلکا تھا۔ یہ 27 گرام چاندی پر مشتمل تھا۔ پس امریکہ نے 1861 میں کاغذ کے نوٹ یا گرین بیگ جاری کرنا شروع کر دیے تاکہ خانہ جنگی کو مالی مدد فراہم کی جا سکے۔ باوجود اس کے کہ روایتی دھاتی سکوں کی نسبت کاغذ کے نوٹوں کی نقل تیار کرنا آسان تھا۔ اس دوران امریکی خزانے کی نقلی نوٹوں سے نپٹنے کے لیے مختلف اقدامات شروع کر دیے گئے۔ اس میں خزانے کی مہر اور کندہ شدہ دستخط شامل تھے۔ 1863 میں کانگریس نے قومی بینکنگ نظام متعارف کروایا، جس نے امریکی ٹریجری کو قومی بینک کے نوٹوں کی نگرانی کا اختیار دے دیا۔ اس سے قومی بینکوں کو زر تقسیم کرنے اور امریکی بانڈز خریدنے میں زیادہ آسانی ہوئی، تاہم اسے ریگولیٹ کیا جانا تھا۔ فیڈرل ریزرو ایکٹ 1913۔ اس ایکٹ میں ایک مرکزی بینک تخلیق ہوا اور قومی سطح کے بینکی نظام کو متعارف کرایا گیا۔ ان دو کا مقصد ملک کی تیزی سے بدلتی ہوئی مالیاتی صورتحال سے نپٹنا تھا۔ ماضی میں تھالر یا ڈالر کی بنیاد چاندی کی قیمت تھی
البتہ آج کا ڈالر کی طرح زیادہ تر کرنسیوں کی قدر سونے کی قیمت سے منسلک ہے۔ یہ تبدیلی کب ہوئی؟ تاریخ کے ادوار میں چاندی اور سونے کی تجارت کا تناسب کم و بیش ایک جیسا رہا ہے۔ برطانیہ نے پرانے دو دہاتی نظام کو 1816 میں خیر باد کہہ دیا اور اس کی جگہ یک دہاتی نظام اپنا لیا۔ ریاست ہائے متحدہ امریکہ نے 1834 میں اس کی پیروی کی، تاہم سرکاری سطح پر یک دہاتی نظام 1900 میں نافذ کیا گیا۔ 1834 میں ریاست ہائے متحدہ امریکہ کو کوائن ایج ایکٹ کے نام سے منظور کیا گیا۔ اس ایکٹ سے امریکی ڈالر کی قیمت 20.67 ڈالر فی اونس سونا طے ہوئی۔ ہر ڈالر کی قیمت تقریباً 1.5048 گرام سونے کے مساوی تھی۔ 1933 میں امریکہ عظیم اقتصادی بازاری کی زد میں تھا۔ معیشت کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے امریکہ نے ڈالر کی قدر کم کر دی اور یہ 35 ڈالر فی اونس ہو گئی، اور اب ایک ڈالر تقریباً 0.8887 گرام کا ہو گیا ہے۔ 1971 میں ڈالر کی قدر میں پھر کمی کی گئی۔ امریکی معیشت میں ترقی کے ساتھ دنیا بھر میں ڈالر میں کاروبار ہونے لگا اور آج ڈالر دنیا کی سب سے عام ریزرو کرنسی ہے۔